نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. سب سے پہلے ہم اپنے کی ایکشنز دیکھتے ہیں جو کہ ہم نے سورہ مائدہ کیونکہ پچھلی دفعہ سٹارٹ کی تھی، اور اس کے جو مین ہم نے پوائنٹس جو نکالے تھے لاسٹ ٹائم بھی وہ یہی تھے جو کہ میں نے ایگزیکٹ آیا کوٹ کی تھی، اے اہل ایمان اپنے عہد و پیما قول و قرار کو پورا کیا کرو. آپ کو یاد ہوگا یہ پہلی آیت تھی سورہ مائدہ کی، اور ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ یہ عہد و پیما، یہ قول و قرار میاں بیوی کے درمیان بھی ہوتے ہیں جب ان کا نکاح ہے. ایک جو مالک ہے اور اس نے کسی کو ہائر کیا، جب آپ کسی جاب کے لیے جاتے ہیں تب بھی آپ کے درمیان میں ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے. ایک سادہ خرید و فروخت کے دوران بھی ایک یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے جو بیچ رہا ہے کہ ہاں وہ صحیح مال آپ کو بیچ رہا ہے، یا ایک ٹیچر جو پڑھانے آ رہا ہے وہ بھی ایک کانٹریکٹ سائن کر کے آیا ہوا ہے کہ وہ اپنا 100% دے گا. تو یہ اس چیز کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمفیسس کر رہے ہیں کہ اپنے قول و قرار، اپنے عہد و پیما کو پورا کرو. اس کے ساتھ ساتھ تم نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو اور گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں تعاون مت کرو. ہر لحاظ پر حد الوسع کوشش یہ ہونی چاہیے کہ انسان انصاف پر قائم رہے، اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرے اور برے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرے. پھر یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، مطلب یہ چیز تو ہمیں بچپن سے سکھائی جاتی ہے. اس چیز کو ریئلائز کرنا بہت ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں کیا ہے، وہ سینوں کے راز سے واقف ہیں. یہ اس چیز کا جو فائدہ ہے نا وہ ایک فائدہ بھی ہوتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے کہ کئی دفعہ ہم کوئی کام کرتے ہیں وہ کام غلط ہو جاتا ہے لیکن آپ کی انٹینشن صحیح ہوتی ہے، تو اس ایک تسلی بھی ہوتی ہے انسان کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو جانتے کہ ہمارا ارادہ برا نہیں تھا. اور کئی دفعہ ہم کچھ اور پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے دلوں میں برائی ہوتی ہے، تو اس میں خوف آنا چاہیے انسان کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میرے دل میں کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا. آج کی ہم سورہ مائدہ کی انشاءاللہ 17 نمبر آیت سے سٹارٹ کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. یقیناً کفر کیا انہوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے. ایک تو ان کا کانسیپٹ یہ ہے کچھ ان کے فرقوں میں کہ یہی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، لیکن کچھ کے نزدیک حضرت عیسیٰ ہی اللہ ہے. وہ جو ہندوؤں میں معاذ اللہ ہندوؤں میں بھی اوتار کا کانسیپٹ ہے. اب اوتار ویسے مووی بھی ہے، ہم سب جانتے ہیں. تو یعنی کہ ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کی شکل میں اترے ہیں، اور یہ ہندوؤں میں بھی کانسیپٹ ہے کہ جو خدا ہے وہ انسانوں کی شکل میں آ کر ان کے رام اور یہ جو بھگوان وغیرہ ان کے ہیں اس میں بھی یہ کانسیپٹ ہے. اور یہ چیز اب بھی کانسیپٹس تو یہ لوگ موویز میں بھی بہت لے کے آ رہے ہیں. میرے نزدیک تو ایسی جو موویز ہیں وہ بالکل بھی نہیں دیکھنی چاہیے. مطلب یہ انتہائی ایک غلط چیز جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہوتی ہے. مطلب ان جو اس کے اوپر پلے کر رہے ہیں ان کو تو بہت ہی قابل ترس لوگ ہیں کہ آپ سوچیں کہ وہ کتنا بڑے گناہ کے مرتکب ہیں. خیر، یقیناً کفر کیا انہوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے. تو ان سے پوچھو کون ہے جسے اختیار ہو اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی اگر وہ ہلاک کرنا چاہے مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور جو زمین میں ہے ان سب کو. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو پورا اختیار ہے. وہ اللہ کے ایک نبی تھے، ان کی والدہ اللہ تعالیٰ کی ایک بندی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ کس کو اختیار ہے؟ وہ چاہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے تو ان سے پوچھو کون ہے جسے اختیار ہو اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی اگر وہ ہلاک کرنا چاہے مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور جو زمین میں ہے ان سب کو. آپ یہ دیکھیں کتنا اوفینسو ہے یہ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کہ ان کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے کسی کو.
آگے چلتے ہیں. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور جو زمین میں ہے ان سب کو، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمان اور زمین کی. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ کے لیے ہے. وَلِلَّهِ ملک السماوات والارض، ہر چیز جو زمین اور آسمانوں میں ہے، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اون کرتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ جیسے آپ کا موبائل ہے، آپ کو غصہ چڑھا، آپ نے پھینک دیا، یا ایون اب ہوتا ہے لوگ مرغیاں وغیرہ یا بکریاں وغیرہ پالتے ہیں، تو آپ کی مرضی ہے آپ مرغی کا انڈا کھائیں یا مرغی کو حلال کر کے اس کا سوپ پئیں. آپ اون کرتے ہیں اس چیز کو، کوئی اینیمل رائٹس والا آپ کے پاس نہیں آئے گا. آپ اون کرتے ہیں. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اون کرتے ہیں. یہ ان کی رحمت ہے کہ انہوں نے ہمیں مہلت دے رکھی ہے. ان کے لیے مشکل نہیں ہے کہ جب چاہے جس کو چاہے پوری کائنات کو ختم کر دیں. اس چیز کو ریئلائز کرنا چاہیے ہمیں. ان کے لیے ہمیں سزا دینا یا ہماری خطاؤں کے اوپر پکڑ کرنا یا ہماری کسی بری بات جو ہم منہ سے نکالتے رہتے ہیں، بڑی بڑی کامن چیزیں ہیں کہ جوکس ہم لوگ اس طرح کے شیئر کرتے ہیں، آپس میں مذاق اس طرح کر رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ یہ بڑی عام سی بات ہے کہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہے گا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. آپ کو کیسے پتا کہ انہوں نے یہ کہا ہے؟ یہ تو ہم بالکل روانی میں بول دیتے ہیں چیزیں. یہ ان کی رحمت ہے کہ ہماری پکڑ نہیں ہوتی. سب کی وہ پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں ما یشا، من یشا نہیں کہا. من ہوتا ہے لیونگ چیزوں کے لیے اور ما ہوتا ہے نان لیونگ چیزوں کے لیے. مطلب آپ دیکھیں کہ میں جو چاہے پیدا کروں. مطلب یو گائز آر نتھنگ. تم ہو کیا چیز میرے لیے. یہ کتنا اوفینسو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. وہ پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ہمیں اس چیز کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب قرآن سٹارٹ کرتے ہیں اور وہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں تو وہ ٹرولی الرحمن الرحیم ہے جو انہوں نے ہمیں اتنی مہلت دے رکھی ہے، اتنے لینینٹ ہے ہمارے ساتھ. جب بھی ہم برائی کر رہے ہوتے ہیں، کوئی گناہ کا کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی، چاہے سود ہے، بے پردگی ہے، جو ریلیشن شپ ہے حرام، یا اور کسی قسم کا بھی جو گناہ ہم سرزد کر رہے ہوتے ہیں، ہماری فوراً پکڑ نہیں کی جاتی کہ ان کی رحمت ہے. ورنہ انہیں کوئی معاذ اللہ سما معاذ اللہ کوئی وہ انہیں اس چیز کوئی عاجز نہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے کہ وہ ہمیں فوراً سزا دے دیں. یہ ان کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں موقع دیتے ہیں. یہ ان کی رحمت ہے کہ انہوں نے ہمارے اوپر یہ قرآن اتارا ہے. آگے چلتے ہیں. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم. یہودی اور نصرانی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے بڑے چہیتے ہیں. تو ان سے کہیے کہ پھر وہ تمہیں عذاب کیوں دیتا رہا ہے تمہارے گناہوں کے پاداش میں. کیسے کیسے عذاب ان لوگوں کی قوموں پہ آئے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، ہمارے اندر سے انبیاء اترے. حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا رکھا ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو، یہودی اور نصرانی تو کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے اسپیشل ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹوں میں سے، وہ ہمیں بہت چاہتے ہیں، ہمارے اندر سے انبیاء اترے، بنی اسرائیل ہیں ہم. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ان سے پوچھو کہ تمہیں عذاب کیوں دیتا رہا ہے تمہارے گناہوں کی پاداش میں. أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. نہیں، بلکہ تم اس کی مخلوقات میں دوسروں کی طرح انسان ہو. ایک مورٹل چیز ہو، تم مر جاؤ گے، تمہاری کوئی اس طرح سے حیثیت نہیں ہے، وہ تم مخلوق ہو اس کی.
کوئی بیٹے یا کوئی چہیتے نہیں ہو، تم باقی مخلوقات کی طرح انسان ہو۔ وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، سب کی بادشاہی، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آپ یہ سوچیں، میں ابھی مجھے پڑھتے پڑھتے اس چیز کا خیال آیا ہے، اگر ہم ترجمے سے یا قرآن کو سمجھ کے نہ پڑھیں تو ہم کتنی، بے شک بہت اچھی قرات لوگ کرتے ہیں، بس قرات میں یہ چیز پڑھ کے نکل جائے، ہمیں اندازہ ہی نہ ہو کہ کیا لکھا ہوا ہے نا؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ جب ہم بغیر سمجھے قرآن کو، عربی پڑھنے کا بے شک ثواب ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلمات ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن جب بغیر پڑھے یہ چیزیں، ہم بغیر سمجھے یہ چیزیں یا بغیر ترجمہ پڑھے جب ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم سے کہا کیا جا رہا ہے۔ یہ کتنی ضروری چیز ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھا جائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اتھارٹی کو سمجھا جائے۔ ہمارے لیے تو صرف جو وہ 5 ارکان ہیں نا، بس وہ کافی ہو جاتے ہیں ہر چیز کے لیے، ہے ضروری، فرض ہے بالکل، وہ تو کرنے ہی ہیں، لیکن ایک ریلیشن شپ بلڈ کرنا اور یہ چیز سمجھنا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور ہمارا کیا کیا مقام ہے، اللہ کا، اور اللہ کے سامنے ہمارا کیا مقام ہے، یہ چیز سمجھنا۔ آگے چلتے ہیں۔ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس آ چکا ہے ہمارا رسول جو تمہارے لیے دین کو واضح کر رہا ہے، رسولوں کے ایک وقفے کے بعد۔ تقریباً آپ یہ دیکھیں حضرت عیسیٰ کے تقریباً کوئی 600 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، تو آپ یہ دیکھیں تقریباً اتنا عرصہ گزر چکا ہے، تو بہت ساری چینجز دین میں یہ لوگ پھیر چکے تھے، جس طرح کہ انہوں نے تورات میں کی تھی، اسی طرح انہوں نے انجیل میں بھی بہت ساری چینجز کر دی تھی۔ تو اے اہل کتاب، تمہارے پاس آ چکا ہے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان آ چکے ہیں، آخری کتاب آ چکی ہے۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس آ چکا ہے ہمارا رسول جو تمہارے لیے دین کو واضح کر رہا ہے، رسولوں کے ایک وقفے کے بعد۔ مبادا تم کہو کہ ہمارے پاس تو آیا ہی نہیں تھا کوئی بشارت دینے والا، نہ کوئی خبردار کرنے والا، کہ بھئی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کرنا کیا ہے، بجائے اس کے مطلب یہ نہ ہو کہ تم یہ کہنا شروع کر دو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کیا کرنا ہے، نہ ہمیں کوئی ڈرانے یہ بتانے والا آیا کہ ہمیں کرنا کیا ہے، نہ کوئی ہمیں خبردار کرنے والا آیا کہ ہمیں کوئی بتائے کہ کیا نہیں کرنا ہے۔ تو سن لو، آ گیا ہے تمہارے پاس بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہمارے پاس آج قرآن آ چکا ہے، اب ہم یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کرنا کیا ہے، ہمیں تو جی ہمارے امی نے یا ابو نے یہ کہہ دیا تھا، یا ہمارے بڑوں نے یہ کر کے دکھا دیا تھا، ہمارے دادا کے زمانے سے یا ہمارے پردادا کے زمانے سے یہ والی چیز چلی آ رہی ہے۔ قرآن سب کے ہاتھ میں ہے، خود پڑھیں، تلاش کریں، اور پھر اگین جو بات آ جاتی ہے کہ جی یہ فرقہ وہ فرقہ یا اس طرح کے یہ رائے ہے، اس کے بارے میں یہ رائے، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں، یہ قرآن ان کا ہے، آپ دعا کریں کہ آپ کو سیدھی پہلی آیت ہی یہ ہمیں جو سورہ ہمیں سکھائی جا رہی ہے وہ یہ دعا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف گائیڈنس دیں، سچے دل سے یہ دعا کی جائے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ بیٹا آپ کا کیمرہ آن ہو گیا، اگر سچے دل سے یہ دعا کی جائے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہدایت نہ دی جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں آ چکے ہیں، یہ کتاب اب ہمارے پاس ہے، احادیث ان کی ہمارے پاس ہیں، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کیا کرنا ہے۔
اچھا آج اب آگے سے ہم آج 2 واقعات پڑھیں گے اور ان میں دیکھیں گے کہ ہمارے لیے جب بھی قرآن میں دیکھیں کوئی واقعہ آتا ہے نا، قرآن میں آگے جا کے ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ یہ قرآن کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ تو پرانے لوگوں کے قصے ہیں، بس اٹس لائک ہسٹری بک. یا ایون میں نے آج بھی اس زمانے میں بھی لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ بس ہاں وہ پرانے، جیسے کہ انڈیا اور پاکستان کی وہ ہوئی تھی نا، پارٹیشن ہوئی تھی، تو اس طرح جو کتابیں ہیں اسی طرح قرآن میں بھی پرانے زمانے کے لوگوں کے قصے ہیں، کہ حضرت ایک نبی آئے تھے حضرت موسیٰ، ان کا قصہ ہے، یا نوح آئے تھے ان کا قصہ ہے. تو میں نے آج بھی اس دنیا میں بھی لوگوں کو یہ بات کہتے ہوئے سنا ہے. حالانکہ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے جب کوئی واقعہ بتایا جاتا ہے تو اس کا کیا مقصد ہوتا ہے ہمارے لیے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جب ہمیں قرآن میں کوئی واقعہ بتایا جا رہا ہوتا ہے پچھلی قوموں کا، پچھلی جو نبی کریم سے پہلے جو جتنے بھی پیغمبر آئے تھے، تو بیسکلی وہ ہمارے لیے ایک لیسن ہوتا ہے، ایک بالکل ان کے ایگزیکٹلی لیسن ہوتا ہے، ان پہ جو بھی عذاب گزرا یا ان پہ جو بھی نعمت تھی، تاکہ ہم اس سے لیسن لے سکیں کہ ہمارے لیے اس میں کیا لیسن چھپا ہوا ہے. تھینک یو سو مچ قرۃ العین، آپ نے بہت اچھا جواب دیا. ہمارے لیے لیسن کے طور پہ یہ چیزیں ہیں، ان قوموں کے نے کیا کیا اور پھر ان کے ساتھ کیا ان کا حال ہوا، حشر ہوا، یہ ہمارے لیے لیسنز ہیں. تو آج کا جو پہلا ہمارا قصہ ہے وہ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے بارے میں ہے. ان کے آلریڈی ہم بہت سارے ان کے واقعات پڑھ کے آ چکے ہیں. آج 2 واقعات تھے تو اس لیے اسپیشلی میں نے اس چیز کو مینشن کیا. تو آج کا جو پہلا واقعہ ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. اور یاد کرو جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کے اس انعام کو یاد کرو جو تم پر ہوا ہے، جب اس نے تمہارے اندر نبی اٹھائے اور تمہیں بادشاہ بنایا. آپ کو یاد ہوگا حضرت یوسف کے واقعے میں جب حضرت یعقوب جو تھے وہ حضرت یوسف کے ساتھ ایجپٹ میں جا کے، مصر میں جا کے آباد ہو گئے تھے. یہ ہم نے پورا قصہ ہم نے یہ ڈیٹیل میں اس کے اوپر بات کی تھی کہ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے جو حضرت یوسف تھے پھر وہ علیحدہ ہو گئے تھے اپنے والد سے. پھر فائنلی جب وہ وہاں پر ایک پوزیشن انہیں دے دی گئی حضرت یوسف کو، تو وہ اپنے بھائی اور اپنے والد سب کو جو تھے وہ مصر لے آئے تھے. تو وہاں پہ اب ان کی ایک پوزیشن تھی، ایک مقام تھا. تو اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ کچھ دیا جو تمہیں جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا. یہ ایک بہت بڑی نعمت تھی. کون سی نعمت تھی جو جہان والوں میں اور کسی کو نہیں دی گئی؟ ایک سٹیٹس تھا نا، بنی اسرائیل کو ایک عطا کیا گیا تھا، ان میں نبی اٹھائے گئے تھے. اور ایسی کون سی چیز تھی جو جہان والوں میں اور کسی کو نہیں دی گئی تھی؟ منو سلوا. نہیں، منو سلوا نہیں بیٹی. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بھی دیکھے نعمت کی بات کرتے، ہاں بالکل صحیح. کیونکہ آپ دیکھیں نا، یہ دنیاوی نعمتیں، کھانا پینا، یہ والی چیزیں، یہ ان کا ذکر نہیں ہوتا. وہ جو فضیلت کے طور پہ جب بات کی جاتی ہے نا، تو وہ ہوتا ہے وہی جو نبی آئے اور ان کے درمیان جو کتابیں، آسمانی کتابیں، ہدایات جس طرح سے ان کو شریعت دی گئی، یہ ایک بہت بڑا آنر ہوتا ہے. میم مجھے لگا کہ وہ منو سلوا تو کسی کو نہیں ملاتی. نہیں بالکل وہ بھی ایک نعمت تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن یہاں پر وہ نافرمانی کیجیے. بالکل. لیکن جو آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی کسی انعام کی اور اس کی بات کی جاتی ہے تو وہ بڑا، پتہ ہے ہم لوگوں کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا، لیکن انسان کو جو ہے نا ایک سٹیٹس دیا گیا جب اس کو خلیفہ بنا کے بھیجا گیا تھا، اور پھر اس میں سے انبیاء، اس نسل میں سے نبی آنے، یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اللہ سبحانہ، حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یاد کرو جو انعام اللہ نے تم پر کیے ہیں.
یہ انعام کون سے تھے کہ انبیاء تم میں سے آئے، تمہیں بادشاہت دی گئی اور تمہیں عطا کیا جو کہ اور جہان والوں میں سے کسی کو عطا نہیں کیا گیا۔ مجھے جب میں نے یہ آیت پڑھی تو مجھے بھی ریسنٹلی میں نے ایک اسکالر کا ایک اسکالر کا ایک واقعہ سنا، مجھے اس کا خیال آیا۔ ابھی آج آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں ابھی نعمت جو ہے، آپ کو یاد ہوگا سورہ بقرہ میں ہم نے یہ چیز پڑھی تھی کہ وہ جو تاج پوشی کی گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، کہ اب وہ جو پچھلی امت تھی، جو پچھلی شریعت تھی وہ ختم کر دی گئی تھی، اور جو شریعت دی جا رہی ہے اور جو یہ تاج پہنایا جا رہا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، ہم ان کی امتی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری دی جا رہی ہے۔ آج یہ انعام ہمیں دیا گیا ہے، یہ قرآن، یہ وحی ہمیں دی گئی ہے۔ تو مجھے وہ جو اسکالر ہیں ان کا مجھے واقعہ یاد آیا جب میں یہ آیت پڑھ رہی تھی، کہ وہ کہنے لگے کہ میں اپنے الفاظ میں سنا رہی ہوں، ایگزیکٹ تو میں کوٹ نہیں کر سکتی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ایک دفعہ ایک جگہ گئے، مسجد میں گئے، وہ ان کے دوست تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک شخص ہمیں جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا مسجد میں، اور وہ بالکل جو ہے نا وہ اس طرح سے دعا مانگ رہا تھا، نماز سے ہم فارغ ہو کے ہم نے اسے دیکھا، تو ہمیں دیکھنے میں جیسے لگا کہ جیسے نیو مسلمز ہوتے ہیں۔ تو ہم گئے، ہم نے اس سے بات چیت کی، اور ہم نے اس سے کہا، تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ہمارا کہیں پر جا کے ایک لیکچر تھا، تو ہم نے اس سے کہا کہ ہم نے اس سے پوچھا کہ بھئی تم ساتھ چلو گے؟ ہم نے کہا کچھ بینیفٹ مطلب اس سے ہمیں ملے، یا اگر ہم کوئی دین کی بات سکھا رہے ہیں تو اس کو کوئی فائدہ پہنچ جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم ہمارے ساتھ چلو گے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے چلتا ہوں میں آپ کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم گاڑی میں بیٹھے، ہم جا رہے تھے کہ تو ہم نے ایسے ہی اس سے پوچھا کہ بھئی تم جو ہو اچھا بتاؤ کیسے مسلمان ہوئے؟ اس نے کہا میں تو مسلمان نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، تم بیٹھے ہوئے مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے تو ہمیں لگا تم مسلمان ہو، یہ وہ۔ اس نے کہا نہیں، میں روڈ پہ چلتا ہوا جا رہا تھا تو میرے آگے آپ اور یہ جو آپ کے دوست ہیں یہ جا رہے تھے، تو مجھے بڑا ہی آپ کو دیکھ کے نا، کیونکہ آپ لوگوں نے وہ اسلامی لباس اور ثوب اس طرح سے پہنا ہوا تھا، اور آپ کو دیکھ کے بڑا مجھے لگا کہ آپ بڑا نور اور اس طرح سے لگا، تو میں ایسے ہی آپ لوگوں کو بس فالو کرنا شروع ہو گیا، اور آپ لوگ مسجد میں گئے تو پھر جس طرح باقی لوگ کر رہے تھے میں بھی ویسے ہی کرنے لگ گیا، تو مجھے بڑا سکون ملا، مجھے بڑا اچھا لگا، تو میں اس لیے بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ، تو آپ نے مجھے آفر کیا، میں ساتھ آ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم بڑے حیران ہوئے، تو ہم نے کہا تو پھر تم کیا فالو کرتے ہو؟ تو اس نے کہا میں جیو ہوں، مطلب میں یہودی ہوں۔ تو کہیں گے ہم بڑے حیران ہوئے، تو کہیں گے خیر قصہ مختصر میں ان شارٹ کر کے بتا رہی ہوں، کہ انہوں نے کہا کہ بائی دا ٹائم ہم اپنی جگہ پہ پہنچے، اس ڈیسٹینیشن پہ جہاں پہ ہم نے جانا تھا وہاں پہنچے، ہماری اس کے اوپر اس کے درمیان اس سے جو بھی بات وغیرہ ہوئی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم جب تک اپنی جگہ پہ پہنچے وہ شخص اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو کہیں گے خیر ہمارا اس کے بعد اس جگہ پہ جو تھے لیکچر وغیرہ ہوا، اور پھر وہیں پر ہمارا رات میں اسٹے تھا۔ تو کہیں گے رات کو میری آنکھ کھلی کسی کے رونے سے، تو کہیں گے میں اس کے پاس میں اٹھ کے گیا تو میں نے دیکھا وہ شخص جو ہے وہ بہت بری طریقے سے رو رہا ہے، تو میں نے جا کے اس سے پوچھا بھئی تم کیا وجہ ہے، تم کیوں اس طرح سے رو رہے ہو؟ تو اس شخص نے کہہ لگے کہ میں حیران ہو گیا، اس شخص نے مجھے کہا کہ تم مسلمان جو ہو نا، تم قصوروار ہو، تم لوگوں کو اپنی زندگی کا مقصد پتہ چل چکا ہے، تم لوگوں کو اس دنیا کا مقصد پتہ چل چکا ہے، اس کی حقیقت تم لوگوں کو پتہ چل گئی ہے، اور تم لوگ آگے نہیں پھیلاتے، تم دوسروں تک نہیں بات پہنچا رہے۔ یہ جو امت ہے نا، آپ کو یاد ہوگا ہم نے قرآن میں یہ پڑھی تھی یہ بات ہمارے پچھلے لیسنز میں، کہ تم وہ ہو جو کہ برائی سے روکتے ہو اور اچھائی کا حکم دیتے ہو۔ ہم اپنا یہ جو فریضہ ہے نا یہ بھول چکے، ہم کہتے ہیں اچھا یہ کر رہا ہے اس کی مرضی ہے، ہر انسان کا اپنا اپنا ہے۔ نہیں، قرآن ایک وہ چیز ہے جس کو قائم کرنا ہے، اللہ کا دین قائم کرنا ہے۔ وہ شخص رو رہا اور وہ کہنے لگا کہ تم لوگ کلپریٹ ہو، تم لوگوں کی وجہ ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں ویسٹ میں کوئی بھی چیز بنتی ہے نا، جہاز بنا ہے، کوئی بلینڈر بنا ہے، وہ پوری دنیا میں پہنچ جاتی ہے، بے شک وہ پیسوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ خیر آگے تک پہنچا دیتے ہیں۔ وہ واشنگ مشین ہے، کوئی استری ہے، کوئی بھی چیز ہے، یہ چیزیں وہ آگے تک پہنچا دیتے ہیں، پوری دنیا استعمال کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن اتنی بڑی خیر جو ہم تک پہنچ گئی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے آگے پہنچائیں۔
جس طرح انہیں دی گئی تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ وہ حضرت موسیٰ انہیں کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو اللہ کے انعام کو, آج یہ انعام ہم پر ہے. آگے چلتے ہیں. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. تو اے میری قوم کے لوگوں, اب داخل ہو جاؤ اس ارض مقدس یعنی کہ فلسطین میں, جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے, اور اپنی پیٹھوں کے بل واپس نہ پھرنا. اگر ایسا کرو گے تو ناکام و نامراد پلٹو گے. یعنی کہ پھر یہ موقع ہے کہ تم واپس اپنی جگہ پہ آ جاؤ, ورنہ دوبارہ یہ موقع تمہیں نہیں ملے گا. اچھا بیٹی, یہاں اذان ہوئی ہے, ہم ایک پاز لیتے ہیں. آگے چلتے ہیں. قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. انہوں نے کہا ہے موسیٰ, اس میں تو بڑے زور آور لوگ ہیں. میں جہاں پہ تفسیر پڑھ رہی تھی اس میں تھا کہ وہاں کے جو سردار تھے کچھ بنی اسرائیل کے, وہ گئے, انہوں نے جا کے ذرا سچویشن کو دیکھا کہ کیسی ہے اور وہاں پر جو ہے کیا حالات ہیں. تو انہوں نے واپس آ کے کہا کہ وہ جگہ تو بڑی زبردست ہے, لیکن وہاں پر جو ہے بہت ہی قدآور اور بڑے بلٹ والے اور اس طرح کے لوگ رہتے ہیں, تم ان سے جنگ ونگ نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا ہے موسیٰ, اس میں تو بڑے زور آور لوگ ہیں, اور ہم اس سرزمین میں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں. ہاں, اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو پھر ہم داخل ہو جائیں گے. میں یہاں پہ آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں, ہم تھوڑی سی برین اسٹارمنگ کرتے ہیں. اتنے سال تک وہ وہاں پر فرعون کے غلام رہ کر آئے. اب وہ ایک غلام سوچ والی قوم ہے جو کہ پستی رہی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے, بنی اسرائیل کے لیے آسان تھا اس فائٹ میں جانا, کہ وہ کھڑے ہوتے اور جا کے اس طرح سے جابر قوم جو ہے ان سے جا کے لڑتے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ میم اگر دیکھیں وہ فرعون کے آگے بھی ڈٹے رہے, بے شک وہ پیچھے سے ان کی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ غلاموں والا ہے, لیکن اگر وہ اللہ پہ ایمان لے آئے, اللہ پہ ان کا توحید پہ جب عقیدہ مضبوط ہو گیا ہے, تو اب تو ایسا ہے کہ جب اللہ پہ عقیدہ مضبوط ہو جائے تو جب فرعون کے آگے وہ ڈٹ گئے تو پھر اب یہ طاقتور لوگ یا یہ زوراور لوگ ان کے آگے ہوگا بے شک ایک ڈر کہ وہ طاقتور ہیں, لیکن اگر ان کا ایمان اللہ پہ ہوگا تو پھر تو ان کو یہ یقین زیادہ ہوگا کہ ہم غالب رہیں گے, کہ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ فلسطین بھی تمہاری سرزمین بن جائے گی. بالکل, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کتب اللہ, مطلب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے یہ کہ تم وہاں پہ داخل ہوگے اور تم وکٹوریس ہوگے. بالکل ایک اچھا پوائنٹ ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی کیا خیال ہے آپ کا کہ ان کے لیے آسان ہونا چاہیے تھا؟ تو کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اس چیز کی؟ جو ایک آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ فرعون کے پاس سے آ رہے ہیں تو انہیں کیسے کیسے معجزات دکھائے گئے ہیں. آپ شگفتہ آپ بتا سکتے ہیں کون کون سے جو معجزات ہیں انہیں دکھائے گئے تھے؟ سب سے پہلے سمندر ان کے سامنے پھاڑ دیا گیا تھا. آپ یہ سوچیں یہ کوئی چھوٹی موٹی, سب سے پہلے تو دریا کو جو اللہ تعالیٰ نے پھاڑ دیا تھا. مطلب یہ دیکھیں یہ کوئی چھوٹی نشانی نہیں تھی. یہ نہیں تھی کہ روڈ خراب تھی تو روڈ ایک دم سے بننی شروع ہو گئی کہ وہ نوٹس نہ کرتے. آگے سے سمندر آپ دیکھیں 2 ٹکڑے ہوا ہوا ہے اور آپ بیچ میں سے گزر رہے ہیں, یہ کوئی چھوٹا معجزہ نہیں ہے. اور جب وہ صحرا میں جا رہے تھے تو بادل کا سایہ ان کے اوپر تھا. جب پیاس لگی تو 12 چشمے پھوٹ گئے. اور شگفتہ والا پوائنٹ منو سلوا ان پہ اتارا گیا جب بھوک لگی ریگستان میں. مطلب یہ اتنے بڑے کوئی چھوٹی چیزیں نہیں دیکھ رہے ہیں. وہ 12 قبیلے ہیں, 12 چشمے آ گئے ہیں. وہاں سے ریگستان سے گزر رہے ہیں تو اوپر سے سایہ کر دیا گیا ہے. سمندر ان کے سامنے پھاڑ دیا گیا ہے. بھوک لگی ہے تو پرندے خود اتر رہے ہیں وہاں پر.
جن کا گوشت وہ آسانی سے کھا سکتے ہیں. دیکھیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمارے سامنے بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں، کئی دفعہ ہمارے معجزات ارد گرد ہمارے ہوتے ہیں، لیکن کئی دفعہ ہمیں جو ہے نا یہ لیپ آف فیتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کرنا پڑتا ہے. بغیر چیزیں آپ کو کئی دفعہ یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے اس میں نہیں ہے، یہ فیور میں نہیں ہے سچویشن، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم مانے اور پھر دیکھیں کہ آپ کے لیے کتنی آسانی ہوتی ہے. کئی دفعہ آپ کو ظاہری طور پہ یہ لگ رہا ہوتا ہے، کتنی دفعہ ہمیں یہ چیزیں سننے کو ملتی ہیں کہ اچھا پردہ کرتی ہے تو اچھی جگہ شادی نہیں ہوگی، یا پھر اچھا اگر میں سود کھانا بند کر دوں اور یہ اس قسم کی اپنی جاب چھوڑ دوں، اگر میں حرام کھانا بند کر دوں تو میرے گھر والے تو بھوکے مر جائیں گے. ہمارے سامنے بڑی اچھی اگزامپل ہے، جو جنید جمشید جو تھے، وہ ماشاءاللہ انہوں نے وہ کام چھوڑا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اپنے انٹرویو میں کہ مجھے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، لیکن پہلی دفعہ تو آپ کو چھوڑنا پڑتا ہے. ایک دفعہ تو آزمائش آتی ہے. وہ ان کے بنی اسرائیل کے بارے میں ہے کہ یہ لاکھوں کی تعداد میں تھے، اگر یہ اس وقت انٹر ہو جاتے تو شاید وہ لوگ ویسے ہی ہتھیار ڈال دیتے ان کی تعداد دیکھ کر، کچھ لڑنا بھی نہ پڑتا. کئی دفعہ تو آپ کو نکلنا پڑتا ہے بغیر، آپ کو چیزیں لاجیکل نہیں لگ رہی ہوتی، لیکن آپ کو توکل کرنا چاہیے. ایسے میں ہم سب کو توکل کرنا چاہیے. چیزیں ہمارے کنٹرول، ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ناممکن ہے. نوکری چھوڑ دیں حرام حلال کے پیچھے، فرسٹ اسٹیپ تو ہمیں خود ہی لینا ہوتا ہے. فرسٹ اسٹیپ تو ہمیں خود ہی لینا ہوتا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے عائشہ. کئی دفعہ تو آپ کو چیزیں بالکل اپنے اگینسٹ جاتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور آپ یقین کریں کہ ایک دفعہ جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرتے ہوئے اس کام میں پڑ جاتے، چیزیں خود بخود آسان ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتے. آزمائش آتی ہے، مشکل وقت آتا ہے، ایسا نہیں ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے کہ کتنے پانی میں ہو، لیکن آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا جاتا اس میں بھی. آج ہمارے ساتھ بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اچھا یہ کریں گے تو پھر اگر دین کی بات مانی تو کئی دفعہ ایسے ریلیشن شپس میں ہم پھنس جاتے ہیں. اور پھر ہوتا ہے کئی دفعہ آپ کو کوئی قرآن کی آیت ایسی یا کسی کی کوئی بات ایسی سننے کو مل گئی ہے اور آپ ایک دم سے آپ کو ہوتا ہے کہ نہیں شاید میں غلط، مجھے اس قسم کا کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر میں نے چھوڑ دیا تو کیا ہوگا. اللہ پہ توکل کریں. اور میم شاید ہم یہ بات ریئلائز نہیں کرتے کہ اگر ہمارے پاس کوئی مشکل آئی ہے تو یہ ہمارے پاس سے کیوں آئی ہے. کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی مصلحت رکھی ہوگی نا کہ یہ کسی اور پہ بھی آ سکتی تھی، یا ہم اس جگہ ہی کیوں ہیں، ہم کسی اور جگہ بھی تو ہو سکتے ہیں. اگر ہم یہاں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کوئی کام لینا ہوگا، جبھی تو ہمیں یہاں کھڑا کیا ہے، اس سچویشن میں ڈالا گیا ہے. ایکسلنٹ پوائنٹ، واقعی بہت اچھا پوائنٹ ہے یہ. آپ کو اگر کوئی سچویشن آتی ہے، کسی مشکل سچویشن میں اگر آپ ہیں، تو پہلی بات یہ کہ آپ اس کو سنبھال سکتے ہیں، اس لیے آپ اس سچویشن میں ہیں، اور پھر آپ کسی وجہ سے ہیں ادھر. کئی دفعہ رشتہ دار وغیرہ میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ یار میں اس خاندان میں کیوں ہوں، مطلب یہ لوگ تو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. آپ کو کسی وجہ سے یہاں پہ رکھا گیا ہے، کسی فیملی میں آپ ہیں، کسی وجہ سے ہیں، کسی شخص سے آپ کی شادی ہوئی ہے، کسی وجہ سے ہیں آپ وہاں پر. آپ کے بچے اگر آپ کے بچے میں کوئی چیلنج آ گیا، کسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو سچویشن میں رکھا ہے. توکل کریں. آگے چلتے ہیں. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. کہا دو اشخاص نے، وہ جہاں پہ میں پڑھی تھی انہوں نے کہا کہ ان میں سے بھی جو دو سردار تھے، انہوں میں سے کسی نے کہا، وہ جو سردار جو گئے تھے وہاں پہ ساری سچویشن دیکھنے، ان میں سے دو نے کہا دو اشخاص نے جو اللہ کا خوف رکھنے والے میں سے تھے، یعنی کہ اس جبار قوم سے وہ نہیں ڈر رہے تھے، وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، اور اللہ نے بھی ان دونوں پر انعام کیا تھا. یہ بہت بڑا انعام ہے. اگین کس انعام کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو ہدایت ملی ہوئی تھی، وہ اللہ کا خوف رکھنے والے تھے.
تم ان کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ، اور جب تم اس میں داخل ہوگے تو لازماً تم ہی غالب ہو جاؤ گے، اور اللہ پر توکل کرو اگر تم مومن ہو۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ، ان لوگوں کو جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، انہوں نے صرف یہ حق بات ہی کی ہے نا، انہوں نے جا کے کوئی لڑا تو نہیں ہے، لیکن ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری ایک آیت مینشن کی ہے حق بات کہنے والوں کے معاملے میں۔ یہ کتنی بڑی اپریسیشن ہے، میں کہتی ہوں کتنی بڑی بات ہے یہ کہ ان کا قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے حق بات کی۔ وہ کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، کوئی اس طرح سے مینشن نہیں ہے، ان کا نام بھی مینشن نہیں ہے قرآن میں، لیکن ان کی حق بات کہنا کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند آیا ہے کہ قرآن میں ان کے لیے آیت ہے۔ کہا دو اشخاص نے جو اللہ کا خوف رکھنے والوں میں سے تھے، اور اللہ نے بھی ان دونوں پہ انعام کیا تھا، تم ان کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ، اور جب تم اس میں داخل ہوگے تو لازماً تم غالب ہو جاؤ گے، اور اللہ پر توکل کرو اگر تم مؤمن ہو۔ قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ، ابھی دیکھیں قالو یا موسیٰ، یہ نہیں کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ یا نبی اللہ، ایسا کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، اس قسم کی قوم تھی۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ، ہم تو ہرگز اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ اس میں موجود ہے۔ اتنا کچھ دیکھ کر آ چکے ہیں، اور اس کے بعد ان کا یہ حال۔ بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور جا کر قتال کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ ہاں ہونا یعنی کہ بس ادھر بیٹھے ہوئے، ہم یہاں سے نہیں ہل رہے، ہم ایک انچ نہیں ہل رہے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے، تم اور تمہارا رب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جا کے قتال کرو، جب وہ چلے جائیں گے تو ہم آ جائیں گے۔ قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين۔ موسیٰ نے عرض کیا پروردگار مجھے تو اختیار نہیں ہے سوائے اپنی جان کے اور اپنے بھائی ہارون کی جان کے، تو اب تفریق کر دیں ہمارے اور ان نافرمان لوگوں کے درمیان۔ مطلب اب میری بس ہو چکی ہے۔ اب یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ قوم جو ہے کیا کچھ دیکھ کر آ چکی ہے۔ انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا، ان کو حکم ملا کہ پھر اپنی جانوں کو قتل کرو، پھر انہوں نے جا کے کہا کہ جب تک ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے، کس کس قسم کی نافرمانیاں انہوں نے کی ہے۔ پھر ان کے اوپر کوہ طور کو اٹھا لیا گیا کہ بس ایسا تھا کہ ان کے اوپر گر جائے گا، اور ان سے عہد لیا گیا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے۔ یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود، یہ مطلب ان کو سزا بھی مل چکی ہے، ان کو انعام بھی مل چکے ہیں، اس کے باوجود ان کا یہ رویہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ کا ایک طرح سے یہ ریزگنیشن لیٹر تھا کہ بس میری بس ہو گئی ہے۔ موسیٰ نے عرض کیا پروردگار مجھے تو اختیار نہیں سوائے اپنی جان کے اور اپنے بھائی ہارون کی جان کے، تو اب تفریق کر دیں ہمارے اور نافرمان لوگوں کے درمیان۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ فرمایا اب یہ ارض مقدس حرام رہے گی ان پر 40 سال تک، یہ بھٹکتے پھریں گے زمین میں، تو اے موسیٰ آپ افسوس نہ کریں اس فاسق قوم پر۔ مطلب ایک طرح سے ان کا جو تھا ان 40 سالوں کے دوران جو تھا حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا تھا، تو ایک طرح سے ان میں واقعی سیپریشن کر دی گئی تھی کہ اب جو ہے یہ 40 سال تک ان کے اوپر وہ جگہ جو ہے نا حرام کر دی گئی ہے، اب انہیں وہاں پر جانے کی اجازت نہیں ہے، یہ بھٹکتے رہے تھے ادھر ہی ریگستان کے اندر۔ یہاں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سٹوری مینشن کی ہے، یہ قصہ، یہ واقعہ ہمیں بتایا ہے۔ تو آج اس سٹوری کے درمیان جو ایک لیسن ہے وہ آپ کا کیا خیال ہے، جو ایک چیز ہمیں یہاں سے لے کے جانی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ پہ توکل۔ بالکل جی رابعہ، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ اللہ کا بھروسہ کرنا چاہیے اور اپنا فرسٹ اسٹیپ خود لینا چاہیے، اپنا فرسٹ اسٹیپ جی بالکل، ہمیں وہ کرنا چاہیے جو ہم سے کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں۔ بالکل صحیح کہا آپ لوگوں نے،
چاہے حق کی بات ہے، ہم نے یہ باتیں ابھی پچھلی کچھ آیتوں میں یہ پڑھی ہے کہ حق کی بات کریں، چاہے وہ آپ کے اپنے اگینسٹ ہو یا ایون جو نفرت کا معاملہ بھی ہو، اس میں بھی حق کے ساتھ کھڑے رہیں، جو کہا جا رہا ہے وہ کریں. حرام ریلیشن شپ چھوڑنا ہے چھوڑیں، حرام کمائی چھوڑنی ہے چھوڑیں، اپنے آپ کو کہا جا رہا ہے کہ کور کرو، گھروں میں ٹک کے رہو، دوسرے نان محرم کے سامنے اٹریکٹیو مت لگو. یہ اگر کہی جا رہی ہے نا بات تو اس کو ایز اٹ از مانیں. یہ لیپ آف فیتھ ہے. ہمیں کئی دفعہ اچھا جی حرام چھوڑ دیں تو بچوں کو کیا کھلائیں گے، یا حرام ریلیشن شپ چھوڑ دیں گے تو میں زندہ کیسے رہوں گی، میں تو مر جاؤں گی، یا میں مر جاؤں گا اس کے بغیر، یا اگر میں اپنے آپ کو بالکل ہی ڈھانپ کے اور اچھی نہیں لگوں گی، ڈھانپ کے چلوں گی تو اچھا رشتہ کیسے آئے گا. یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ شیطان کی طرف سے. جو حکم قرآن میں آ گیا ہے اس کو مانیں، یقین کریں آسانیاں ہوں گی. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کہے ہوئے احکام کے اوپر چلیں اور وہ آپ کو اکیلا چھوڑ دیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. وہ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے. اچھا، اب آج کا جو دوسرا ہمارا واقعہ ہے، حابیل اور قابیل. دو بھائی، ہم جانتے ہیں یہ والی بہت ہی فیمس سٹوری ہے. بہت سے لوگوں نے تو اس کو کارٹون وغیرہ بھی آن لائن ہے اویلیبل، وہ بھی دیکھے ہوں گے کہ ایک بھائی جو تھے وہ حابیل تھے اور ایک جو تھا وہ قابیل تھا، اور قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. میرے جو والد ہیں وہ انہوں نے ایک بڑی اچھی مجھے ٹپ دی تھی کہ یہ یاد کیسے رکھنا ہے. تو قتل سے قوف، تو قابیل نے قتل کیا تھا حابیل کا. تو اس سے وہ بڑا مجھے یاد رہتا ہے ہمیشہ کہ قابیل جو قاف ہے وہ قتل اور قاف دونوں کا سیم ہے، تو اس کی وجہ سے یاد رہتا ہے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا. اچھا، اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کا قصہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھ کر سنائے آدم کے دو بیٹوں کا قصہ حق کے ساتھ. حق کے ساتھ کا مطلب دو ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ بھئی سچا واقعہ، سچ جو بھی حق ہے اس طرح سے بتائیں، اور ایک اس کا مطلب ہوتا ہے ود اے پرپس، کہ کسی وجہ سے یہ بات بتائی جا رہی ہے. جبکہ ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی. اس کے بارے میں ہے کہ جو حابیل تھے وہ کوئی کسان ٹائپ تھے، مطلب وہ ان کے جو کراپس وغیرہ ہوتی تھیں، اور جو قابیل تھا ان کے پاس جو تھی وہ کراپس ہوتی تھی. جو حابیل تھے ان کا جو تھی ان کے پاس کیٹلز وغیرہ ہوتی تھی، چرواہے تھے. جبکہ دوسرے کی قبول نہیں، ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی جبکہ دوسرے کی قبول نہیں کی گئی. پہلے ہم نے یہ چیز پڑھ رکھی ہے کہ پہلے یہ نشانی ہوا کرتی تھی کہ جس کی قربانی قبول ہوتی تھی کہ وہ آسمان سے ایک ان کے لیے ایک آگ آتی تھی، اور وہ جس کی قربانی قبول ہوتی تھی وہ اس کو جلا دیتی تھی اس چیز کو. تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جو قربانی ہے وہ قبول ہو گئی ہے. تو جو قابیل تھا وہ کھیتی باڑی کا، جہاں پہ کچھ اس کے بارے میں جو تفسیر ہے اس میں کچھ تھا کہ جو قابیل ہے وہ اب اچھی کراپس نہیں لائے تھے، اور جو حابیل تھے وہ بہت ہی اچھا اور بڑا اپنی جو بیسٹ ان کا جو شیپ یا جو بھی گوٹ تھی وہ لے کر آئے تھے. واللہ عالم، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. تو اس کی قربانی قبول کر لی گئی جبکہ دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی. اس نے جواب دیا کہ اللہ تو پرہیزگاروں ہی سے قبول کرتا ہے. تو سوری، یہاں پہ یہ ٹرانسلیشن مسنگ ہے. وہ کہنے لگا میں تجھے قتل کر ڈالوں گا. جو قابیل تھا جب اس نے دیکھا کہ اس کا جو بھائی ہے حابیل جو ہے ان کی قربانی قبول کر لی گئی ہے تو اس نے غصے میں آ کے کہا کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا. تو پہلے نے کہا اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے. آئی تھنک یہاں پہ تھوڑی مسنگ ہے ٹرانسلیشن. تو انہوں نے کہا کہ جو متقی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی کا جو ہے قربانی قبول کرتے ہیں، انہی کی جو نظر ہے وہ قبول فرماتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ دو سگے بھائی ہیں جن کے درمیان یہ جیلسی کا معاملہ ہو رہا ہے.
تو آپ کو یاد ہوگا، کوئی مینشن کرے گا کہ کون سی ایک اور سٹوری ہے جس میں اسی طرح سبلنگ جیلسی مینشن ہوئی ہے، بہن بھائیوں کے درمیان حسد کا معاملہ تھا؟ کون سی ایسی ایک اور سٹوری ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی. بالکل، حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے بھائیوں میں بھی. اور آپ یہ دیکھیں کہ حسد جو ایک ایسی چیز ہے کہ وہ لوگوں کو کس حد تک لے جاتی ہے کہ وہ اپنے سگے بھائی کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا. یہی چیز حضرت یوسف کے بھائیوں نے ان کے اگینسٹ جو تھا، ایک بھائی نے کہا کہ نہیں تم اسے ڈائریکٹلی قتل نہ کرو، لیکن اس کو جا کے کنویں میں ڈال دیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنی وہ ایک تکلیف دہ پورا فیز حضرت یعقوب کا گزرا. اور اس میں بھی یہی چیز ہے. تو ایک حسد کتنی بری چیز ہے کہ کسی کے پاس کوئی چیز ہے جو میرے پاس نہیں ہے، یا اس کو ایک چیز مل گئی ہے جو مجھے نہیں دی گئی ہے، صرف اس بنا کے اوپر وہ قتل کرنے پہ آمادہ ہو گیا. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا ببسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. تو جو حابیل تھے انہوں نے کیا کہا؟ اگر آپ اپنا ہاتھ چلائیں گے مجھ پر قتل کرنے کے لیے، تب بھی میں اپنا ہاتھ نہیں چلاؤں گا آپ کو قتل کرنے کے لیے. یہ بہت بڑی بات ہے. مجھے تو اللہ کا خوف ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ان میں کس قدر تقویٰ تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ مجھے قتل کر دے گا، تو وہ یہ کہہ رہے کہ میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. مجھے تو ڈر لگتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، میں تو خوف اس چیز سے کہ جو جہانوں کا مالک ہے. إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تم ہی اپنے سر لے لو. اب ظاہر سی بات ہے یہ ہیومن نیچر ہے. وہ ان کے اوپر وہ قتل ہونے والے ہیں، وہ مظلوم ہیں، ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، تو وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تم ہی اپنے سر لے لو، تو پھر تم ہو جاؤ گے جہنم والوں میں سے، اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا. یہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو ایک ریورس سائیکالوجی بھی ہے کہ بھئی اگر تم یہ کرو گے تو دیکھو تم میرے اور اپنے گناہ تم اپنے سر لے لو گے اور تم جہنم والوں میں سے ہو جاؤ گے. یہ بڑی ایک آپ یہ دیکھیں، یہ بڑا اچھا اس طرح سے تھا کہ انہوں نے یہ چیز مینشن کی. خیر، تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے بھی ناحق قتل ہو رہے ہیں ان کا گناہ آدم کے بیٹے قابیل کے حصے میں بھی لکھا جا رہا ہے، کیونکہ انسانوں میں قتل کی روایت سب سے پہلے قابیل نے شروع کی. تو جتنے بھی قتل ناحق ہوتے اس کا گناہ جو ہے وہ قابیل کے سر پہ آج بھی جاتا ہے. آگے چلتے ہیں. فتوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. بالآخر اس کے نفس نے آمادہ کر ہی لیا اسے اپنے بھائی کے قتل پر، تو اس نے اسے قتل کر دیا اور ہو گیا تباہ ہونے والوں میں سے. یعنی کہ خاسرین جو الٹیمیٹ لوزر ہوتے ہیں وہ ان میں سے ہو گیا جب اس کے نفس نے اسے آمادہ کر ہی دیا. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. تو اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کریدنے لگا تاکہ اللہ اسے دکھا دے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے. یہ دیکھا تو اس نے کہا ہائے میری شامت، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنی بھائی کی لاش کو چھپا دیتا. پھر وہ بہت پشیماں ہوا. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں فرق ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلی، اب وہ پشیماں ہو رہا ہے، ندامت ہے، شرمندگی ہے، جو بھی ہے، اس نے یہ دیکھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جس نے زمین کھودی، جس طرح سے وہ اپنی چوچے مارتے ہیں، اور وہ اس نے دیکھا کہ اچھا ٹھیک ہے، اس طرح سے ان کو اندازہ ہو گیا. کچھ ایک میں اسکالر کا جب سنی تو انہوں نے کہا کہ اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے اور مجھے یہ چیز کی گائیڈنس مل رہی ہے. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ ہیومینٹی میں پہلا قتل ہے اور اب یہ پہلی ڈیتھ ہے، تو یہ بالکل اندازہ نہیں ہے کہ اس چیز کو کیسے کور کیا جائے، ہیومن باڈی کے ساتھ کیا کیا جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جو ہے پرندہ بھیجا گیا. تو
لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ پشیمان ہوا. دیکھیے ڈفرنس ہے شرمندگی میں اور توبہ میں. اس کی شرمندگی کو کوئی فائدہ نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ خاسرین الٹیمیٹ لوزر میں سے ہو چکا ہے. تو اس کی ندامت کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ انسان توبہ نہیں کرتا. ایک مسلمان ہے، ایک نان مسلم ہے، اس نے وہ قتل کیے ہیں یا اس نے برائی کی ہے زمین کے اندر، اور اس کے بعد وہ اسلام لے آیا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے، تو بات اور ہے. لیکن ندامت خالی کافی نہیں ہوتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیونکہ اس کو پہلی خاسرین میں سے کہہ چکے ہیں کہ وہ تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو چکا. تو یہ سٹوری آج یہاں پہ مینشن ہوئی ہے. اب اگین میں چاہتی ہوں کہ اس کے بارے میں ہم اس کے بارے میں سوچیں کہ ہمارے لیے کیا لیسن ہے اس میں سے آج. میم ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے اور اپنے نفس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے. خود پہ کنٹرول ہونا چاہیے، سیلف کنٹرول. بہت ویری گڈ، ڈائریکٹ بالکل وہی بات آپ نے کی ہے. اسپیشلی آپ دیکھیں آج کل بہن بھائیوں میں ہم آپس میں ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، جلن کرتے ہیں، اور یہ پتہ ہے چیز ابھی تک نہیں رہتی. ابھی تو آپ لوگ چھوٹے ہیں اس طرح سے. میں نے دیکھا ہے جب شادیاں ہو جاتی ہیں تب بھی بہن بھائیوں میں جیلسی ہوتی ہے. کسی کا شوہر زیادہ کماتا ہے، کسی کی بیوی زیادہ پیاری ہے. اس قسم کی جیلسیز آج بھی ہیں. سوری آج تو ہے ہی، شادیوں کے بعد بھی ہو جاتی ہیں. یہ ناٹ لائک کہ ابھی نمبر زیادہ آ گئے ہیں یا اس کی جاب زیادہ اچھی لگ گئی ہے یا اس کے اچھے کپڑے امی نے بنا دیے ہیں. یہ والی جیلسیز تو ہوتی ہی ہیں، لیکن شادیوں کے بعد بھی یہ والی چیزیں بڑھتی جاتی ہیں، اور نہ صرف بہن بھائیوں تک رہتی ہیں، ان کی اولادوں سے بھی نفرتیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں. صرف کسی سے اس بات پہ حسد کرنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے زیادہ نوازا ہے، یہ غلط ہے. اس کا ایک بڑا اچھا حل ضرور ہے. آپ کو کیا خیال ہے کیا کرنا چاہیے اگر حسد نہیں کر رہے تو کیا کریں؟ اس کی خوشی میں خوش ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. ویری گڈ. ان کے لیے خوشی کے ساتھ دعا کریں. آپ یہ دیکھیں آسانی ہو جاتی ہے آپ کے لیے. وہ چیز ظاہر سی بات ہے، ایک نیچرل سی چیز ہے کہ آپ کسی کے پاس دیکھیں تو انسان کا دل کرتا ہے کہ آپ کے پاس بھی ہو. تو اس کے لیے بھی دعا کریں اور اپنے لیے بھی دعا کریں. ایک جگہ آتا ہے کہ اگر جب کوئی شخص جو ہے وہ کسی اپنے بھائی کے لیے جس سے اس کا کوئی مقصد نہیں، اس کے لیے کوئی دعا کرتا ہے تو فرشتے اسی چیز کی دعا اس شخص کے لیے کرتے ہیں. تو دوسرے کی خوشی میں خوش ہو اور ان کے لیے دعا کریں. آپ یقین کریں اسی وقت جو ہے نا یہ جو ایک دم جیلسی اور انوی اور یہ جو حسد والی کیفیت ہے نا، جو لٹرلی ایک برننگ کیفیت ہے، وہ فوراً مائلڈ ہو جاتی ہے. ضرور دعا کریں اگلے کے لیے. اللہ تعالیٰ یہ چیز آپ کے لیے آسان کر دیتے ہیں، وہ وقت گزارنا آسان کر دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ تو آپ کو بھی جو چاہے عطا کر سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفس بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر تورات میں یہ بات لکھ دی تھی کہ جس کسی نے کسی انسان کو قتل کیا. آپ یہ دیکھیں کہ پہلے قتل کے بعد سیدھا کس کی بات ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیل کی. وہ پہلی امت تھی، ان کو دکھانا تھا پوری دنیا کو، پورے جہان والوں کو کہ کس طرح سے زندگی گزاری جاتی ہے. اپنے آپ ایز اے رول ماڈل انہوں نے اپنے آپ کو پیش کرنا تھا. تو پہلے انسان کے قتل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو تورات میں اترا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو مینشن کر رہے ہیں کہ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر تورات میں یہ بات لکھ دی تھی کہ جس کسی نے کسی انسان کو قتل کیا بغیر کسی قتل کے قصاص کے، یعنی کہ اگر کوئی قتل کے بدلے قتل ہو رہا ہے، یا بغیر زمین میں فساد پھیلانے کے جرم کی سزا میں کہ بھئی وہ شخص زمین میں فساد پھیلا رہا ہے، برائی پھیلا رہا ہے، سزا کے کہ گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے
کہ تمام مسلمانوں کو قتل کر دیا، کہ کسی نے مسلمان کو قتل کیا تو ایسا ہے تو سارے مسلمانوں کو قتل کر دیا. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمام انسانوں کو قتل کر دیا. اور جس نے اس کسی ایک انسان کی جان بچائی تو گویا اس نے پوری نوع انسانی کو زندہ کر دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں یہ ڈفرینشیٹ نہیں کر رہے ہیں کہ مسلمان یا کافر، انسانیت کی بات ہو رہی ہے. ایز اے مسلم ہمیں یہ چیز شو کرانی چاہیے کہ ہمارے لیے کسی انسان کی جان بچانا برابر، یہ نہیں کہ کسی مسلمان کی جان بچانا ضروری ہے، ہر انسان کی جان بچانا ضروری ہے. آگے چلتے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ. اور ان کے پاس ہمارے رسول آئے تھے واضح نشانی لے کر، لیکن اس کے باوجود ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں زیادتیاں کرتے پھر رہے ہیں. اٹس ناٹ اونلی کہ قتل و غارت ہے، کئی دفعہ قتل و غارت سے بھی زیادہ ٹارچر کیا جاتا ہے، اس سے کہیں زیادہ زیادتی کی جاتی ہے. مسرفون کا مطلب کہ بہت زیادہ جو لائن کراس کر دیں، جو بہت زیادہ. آپ یہ دیکھیں آج کل تو نان مسلم چھوڑے، مسلمان کو کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے. پوری دنیا میں دیکھیں مسلمان کو قتل کر رہا ہے. ہمیں تو باقی انسانیت کو بچانے کا حکم کا سبق سکھایا جا رہا ہے، ہم تو مسلمان کو مارنے کو تیار ہے. پاکستان میں دیکھ لیں، پوری دنیا میں دیکھ لیں کس قسم کی زیادتیاں ہو رہی ہیں. تو کیا ہم اللہ کے عذاب کے مستحق نہیں بن جاتے؟ جو ظالم حکمران ہمارے اوپر طاری کر دیے گئے ہیں، یہ چیز ہم حدیث میں پڑھ چکے ہیں. کیا یہ زیادتیاں نہیں ہو رہی ہیں آج مسلمانوں کے ساتھ؟ اور مسلمان ہی کر رہے ہیں. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. اس چیز کو ذہن میں رکھیں جو کہ ہم پچھلے کلاس میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہ فتح مکہ کے دور پر، حجۃ الوداع کے دور پہ، یہ بیسیکلی لیٹ ٹائم کی مدینے کے آخری دور کی جو ہے وہ سورہ ہے. تو اب جتنی جو لیسنز ہمیں بتائے جا چکے ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب آپ دیکھیں کہ مسلمان فتح مکہ ہو چکی ہے اور مسلمان یہاں پر آ گئے ہیں. آلدو ہم یہ چیز جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں آئے تھے، فتح مکہ ہوئی تھی، تو وہ بہت ہی اسموتھ اور پیسفل تھی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جو بھی خرابی پھیلانے والے ہیں ان کے ساتھ بھی پیس ہو گیا ہے، ان کے ساتھ بھی کوئی امن قائم ہو گیا ہے. ایسا نہیں تھا. یہی ہے سزا ان لوگوں کی جو لڑائی کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، جو کہ اس وقت ڈائریکٹ فائٹ میں انوالو تھے اور زمین میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں، کہ انہیں عبرت ناک طور پر قتل کیا جائے. ہم نے غزوہ بدر کے بارے میں بڑے یہ چیز پڑھ رکھی ہے کہ ہمیں تو، بلکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ تھا، جو اس وقت پرزنرز تھے، اس وقت وار پرزنرز جو تھے، جو کہ قیدی بنا کے لائے جاتے تھے، کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ، کس قدر اچھے معاملات ان کے ساتھ کیے جاتے تھے، کہ جو خود کھا رہے ہیں اس سے بہتر کھانے کو دیا جا رہا ہے، یا انہیں اگر چھوڑنا ہے تو ان سے کہتے ہیں ٹھیک ہے تم 10 مسلمانوں کو پڑھا دو تو ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں. تو بہت ہی اچھا سلوک کیا جا رہا ہوتا تھا. لیکن اب جبکہ اسلامی حکومت قائم ہو گئی ہے، اب کوئی فساد کی گنجائش نہیں بچتی. اب یہ نہیں ہے کہ تم لوگ بیچ میں جو مرضی آتے کرتے پھرو. یہی سزا ہے. تو اب جو بھی خرابی پیدا کرے گا، آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک طرح سے مکہ فتح ہو گیا تو وہ ایک پبلک اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے. یہی ہے سزا ان لوگوں کی جو لڑائی کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور زمین میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں، کہ انہیں عبرت ناک طور پر قتل کیا جائے یا انہیں سولی چڑھایا جائے. کہ مطلب اب کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جب دین غالب ہو چکا ہے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹ دیے جائیں، یا انہیں ملک بدر کر دیا جائے، کہ یہاں سے نکال دیا جائے.
اب یہاں پہ خرابی پھیلانے کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی اجازت نہیں ہے اس چیز کی کہ اب یہاں پہ کوئی خرابی پھیلائی جائے، جبکہ دین آ چکا ہے، مکہ فتح ہو چکا ہے. اب خرابی پھیلانے والوں کے لیے کوئی پیس ٹریٹی نہیں ہے. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. یہ تو ان کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے، مطلب یہ تو ایپیٹائزر ہے سمجھ لو، اور آخرت میں ان کے لیے مزید بہت بڑا عذاب ہے جو کہ خرابی پھیلانے والے ہیں. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا إن الله غفور رحيم. سوائے ان کے جو توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ. یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ پلاٹ کر رہے تھے اور ایک دم آپ آ گئے ہیں اور آپ نے انہیں پکڑ لیا، وہ کہتے نہیں نہیں ایم سوری، ایسا نہیں تھا. آپ نے یہ پبلک اناؤنسمنٹ کی ہے کہ اب یہ سزا ملنے والی ہے جس نے بھی خرابی کی. اب وہ آ کے فوراً کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہم اپنے ہتھیار ڈالتے ہیں اور ہم ایمان لے کر آتے ہیں اور ہم اب خرابی نہیں کریں گے. تو سوائے ان کے جو توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ، بس جان لو کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والے مہربان ہیں، غفور الرحیم ہے. آپ یہ دیکھیں جب بھی کوئی سخت آیتیں اس طرح سے آتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً اپنے رحمان ہونے کا، مغفرت کا، ان کی توبہ قبول کرنے کا کی انڈیکیشن دیتے ہیں. آج کا لیسن یہیں تک. ابھی ہم آج کی ایکشن دیکھ لیتے ہیں کہ جو چیز ہم نے مینلی پڑھی، جو پہلے واقعے سے ہم نے دیکھا کہ کئی دفعہ جیسے بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا کہ اس ملک میں چلے جاؤ اور تم ہی غالب آؤ گے، ان کے لیے لکھ دی گئی تھی وہ چیز اور ان کو اتنے معجزات دکھائے تھے. تو کئی دفعہ آپ کو ظاہری طور پہ بے شک چیزیں مشکل لگ رہی ہوں، انہیں بھی لگ رہا تھا کہ بڑی جابر قوم وہاں پر رہتی ہے، آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہوتا ہے. جو آزمائشیں ہمارے اوپر آتی ہیں اللہ پہ توکل کرتے ہوئے جو ان کا حکم ہے اس کو پرائیورٹی دے اور آگے بڑھے. پھر اس کے ساتھ ساتھ کسی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کو عطا کیا ہے، جو بلیسڈ ہے، اگر کوئی، یقیناً ہر انسان کو مختلف قسم کی بلیسنگ ملتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بالکل ہی جہنم میں رہ رہے ہیں اور اگلے انسان کو بلیسنگ ملے جا رہی ہے، ایسا نہیں ہوتا. اصل میں ہوتا یہ کہ کئی دفعہ جیلسی اور حسد میں ہمیں اپنی جو ہمارے پاس اچھائی، جو ہمارے پاس خیر، ہمارے پاس جو نعمتیں ہمیں وہ نظر نہیں آتی، ہمیں بس وہ چاہیے ہوتا ہے جو اس کے پاس ہے. تو جیلسی سے بچنا چاہیے، اپنے آپ کو روک کے رکھنا چاہیے اور دعا کریں، اس شخص کے لیے دعا کریں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں جو کہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، جو ٹرانسگریس کرتے ہیں. ان لوگوں سے بچنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ زیادتی کرنے والوں میں شامل نہ ہوں، کسی قسم کی بھی، چاہے وہ آپ کے سگے بہن بھائی ہیں، چاہے وہ فرینڈز ہیں، چاہے وہ آپ کے گھر میں کام والی ہے. مطلب جس لیول پر ہم ہیں اس لیول پر بھی، یا اگر کسی اتھارٹی والی لیول پر آپ پہنچ گئے ہیں تو حد سے تجاوز مت کریں. اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں جو حد سے تجاوز کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیر کثیر کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.